نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال الله في كلامه المجيد عن قوم نوح قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ ویڈیو میں نے حدیث رسول اللہ کی روشنی میں بیان کیا تھا کہ غلط عقیدت اور غلط محبت میں پھنس کر اللہ تبارک و تعالی کے عقیدہ توحید کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شرک کی دلدل میں پھنسنا یہ ہماری بدبختی ہے اور عقیدت مندی کے نرغے میں پھنسنے نہ دینے کے لیے میرے اور آپ کی آقا رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زرعی فرمان ارشاد فرمایا تھا، اس کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں کسی بھی بزرگ، کسی بھی صالح انسان، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت ہوا ہو، اس کی عقیدت میں پھنس کر ہمیں آستانہ نہیں بنانا چاہیے، درگاہ نہیں بنانی چاہیے اور مزارات بنا کر اللہ کے گھر کی زیارت اور طواف کرنے کی طرح طواف کرنا شرک اکبر ہے. شرک کی دلدل میں پھنستے پھنستے توبہ بھی کسی کو نصیب نہ ہو تو پھر انجام بہت برا ہے اور دوزخ میں کفار کی طرح، منافقین اعتقادی کی طرح ہمیشہ رہنا مقدر ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو توبہ نصیب کرے، توبہ کی توفیق دے اور پیروں، مرشدوں اور نیک اور صالح انسانوں کی عقیدت میں پھنسے بغیر عقیدہ توحید پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے شرکیہ افعال و اعمال اور اقوال سے، کرتوت سے، گفتار سے توبہ کر کے صحیح شفاف توحید اور عقیدہ توحید کی طرف آنا چاہیے. تو آج کی ویڈیو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قوم نوح پہلی قوم تھی جو بزرگوں کی عقیدت مندی میں پھنس کر توحید کی پٹری سے اتر گئی تھی اور صالحین کی محبت میں، عقیدت میں اتنی پھنس چکی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود
سدھرنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور اپنے بنائے ہوئے شریکوں، پیروں، مرشدوں، نیک صالح بندوں کی محبت میں پھنس کر حضرت نوح کی دعوت کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے اور اپنی غلط عقیدت میں اس طرح جکڑ گئی تھی۔ جب حضرت نوح نے سمجھایا، قرآن ہمیں بتلا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب کہا کہ اے میرے رب، یہ لوگ میری نافرمانی کر رہے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کی اتباع کر رہے ہیں، بات مان رہے ہیں، جن کے مال نے اور جن کی اولاد نے ان کو خسارے میں ڈال دیا ہے، انہیں اپنے مالدار ہونے پہ ناز ہے اور صاحب اولاد ہونے اور افرادی قوت ہونے پہ ناز ہے، تو اس چیز پہ ناز کرتے ہوئے انہوں نے میرے خلاف بڑی مکر و فریب سے کام لیا ہے اور میرے سمجھانے کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، نوح کا کہنا مت مانو، لا تذرن آلہتکم، اپنے مشکل کشاؤں کو، اپنے ان حاجت رواؤں کو، اپنے ان پیروں کو، اپنے ان مقبروں میں مدفون بزرگوں کو، نیک ہستیوں کو اور ان کی درگاہ پر حاضری دینے کو کبھی نہ چھوڑنا، اور نہ ہی ود کو چھوڑنا، نہ سواع کو چھوڑنا، نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ ان کے بے شمار مشکل کشا بنے ہوئے تھے، بے شمار حاجت روا انہوں نے بنا رکھے تھے، جن کے بت بنا کر، جن کی مورتیاں بنا کر، جن کے مجسمے بنا کر ان کو پوجتے تھے، ان کو غوث دستگیر مانا ہوا تھا، ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں اتنے گرفتار ہو گئے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغمبر اور بہت بڑے پیغمبر ہونے کے باوجود 950 سال توحید کی تبلیغ کرنے کے باوجود، بھرپور دن اور رات تبلیغ میں صرف کرنے کے باوجود، خفیہ اور علانیہ تبلیغ کرنے کے باوجود ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم ان انسانوں کی غلط عقیدت میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے ان بالخصوص 5 بزرگان کو اپنے مشکل کشا حاجت روا بنا رکھا تھا۔ شیطان نے ان کو عقیدہ توحید سے ہٹا کر شرک کی دلدل میں پھنسایا تھا، غلط عقیدت میں، ناجائز عقیدت میں اور اللہ کی نافرمانی والی عقیدت میں پھنس کر توحید کو اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے شرک کو اپنا عقیدہ بنا لیا، اپنا دستور بنا لیا، اپنی شریعت بنا لی، اپنا طریقہ کار بنا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے اور ان کے مشن کے اتنے خلاف ہو گئے۔ وقد اضلوا کثیرا، ان بزرگان دین کی غلط عقیدت میں پھنسنے کی وجہ سے بہت سارے بندگان اللہ گمراہ ہو گئے، تو انہوں نے بد دعا کر دی اور عقیدت مندی میں پھنس کر شرک کی دلدل میں مبتلا ہونے والے لوگوں کو اللہ کے پیغمبر حضرت نوح نے اپنی بد دعا کا نشانہ بنایا اور فرمایا، اے اللہ، ان ظالموں کو، ان مشرکوں کو، ان تیرے حقوق میں حق تلفی کرنے والے لوگوں کو اور جو ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان سب کو گمراہی کے سوا کوئی ہدایت ان کے نصیب میں نہ لکھنا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا،
ان کی شرکیہ اعمال کی وجہ سے، شرکیہ معصیتوں کی وجہ سے، غلط عقیدت میں پھنس کر توحید کی پٹری سے اترنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اغرقوا، ان کو طوفان نوح میں غرق کر دیا، فادخلوا نارا، ان کا نصیب، ان کا مقدر جہنم کو بنا لیا، فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور طوفان نوح میں جو بہ گئے اس وقت یہ اولیاء اللہ، یہ پیران، یہ مرشدان، یہ نیک ہستیاں جن کو مشکل کشا حاجت روا بنا رکھا تھا، غوث دستگیر بنا رکھا تھا، وہ کچھ کام نہیں آئے، نہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے، نہ ان اپنے ماننے والوں کو بچا سکے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، غلط عقیدت میں پھنسنے والی پہلی قوم تھی قوم نوح۔ وہ اللہ کے حکم سے ان کی غلط عقیدت مندی کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا اور شرک کی دلدل میں پھنسانے کی وجہ سے، پھنسنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی ملیا میٹ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان مشرک لوگوں کے خلاف، ان غلط عقیدت مندی میں مبتلا ہونے والے مشرک لوگوں کے خلاف، درگاہوں کو ماننے والوں کے خلاف، مزارات کو ماننے والوں کے خلاف، نیک ہستیوں کی درگاہیں بنانے والوں کے خلاف، اور ان کو پیر و مرشد، غوث دستگیر ماننے والوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بد دعا کرنے کی اجازت دے دی، اور نوح نے بد دعا کر دی، اے میرے پروردگار، اے میرے مشکل کشا حاجت روا، میرے غوث و دستگیر اللہ، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ جو کافر ہیں، تیرے حکم کے منکر ہے، تیری توحید کے سے منحرف ہونے والے ہیں، تیرے عقیدہ توحید سے دور بھاگنے والے لوگ ہیں، اور خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی سطح زمین پر، صفحہ ہستی پر نہ رہنے دینا، کیونکہ اگر تو ان کو زندہ رکھے گا تو یضل عبادک، وہ تیرے باقی لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی باقی نسل فاجر اور منکر ہونے کے سوا کوئی تابع فرمان ہوتے نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے ان کو ملیامیٹ کر دے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، غلط عقیدت میں پھنس کر قوم نوح وہ پہلی قوم تھی جو تباہ و برباد ہو گئی، اللہ کے غضب کا شکار ہو گئی، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے 1450 سال پہلے امت کو صحیح ڈگر پر چلانے کے لیے، توحید پر چلانے کے لیے، توحید کے راستے پر چلانے کے لیے فرمایا تھا کہ قوم نوح اس طرح غلط عقیدت میں پھنس کر توحید کے زینے سے ہٹ گئی تھی، توحید کی پٹری سے اتر گئی تھی، اور یہود و نصارہ بھی غلط عقیدت میں آ کر اپنے انبیاء، اپنے رسولوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں، طواف گاہیں بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا انہوں نے سلسلہ اور طریقہ اور ذریعہ کھڑا کیا تھا، شروع کیا تھا، جن کی روش پر آج ہماری امت مسلمہ بھی چلتے ہوئے جب بھی کوئی بزرگ نیک ہستی دنیا سے چلی جائے تو ان کی یاد کرتے ہوئے ان کی درگاہ بنا لی جاتی ہے، اور لوگ میلے لگاتے ہیں، لوگ وہاں پر عرس کرتے ہیں، اور لوگوں کو
لوگوں سے نیازیں دلواتے ہیں، چڑھاوے چڑھواتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کیا جاتا ہے، ان کی قبروں پر سجدے کیے جاتے ہیں، رکوع کیے جاتے ہیں، لوگ جھکتے ہیں اللہ کے سامنے جھکنے کی طرح، طواف کرتے ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کی طرح، اور یہ لوگ اللہ کے آگے اتنا نہیں جھکتے جتنا ان کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کے نام پہ صدقہ نہیں دیتے بلکہ قبروں پہ لا کر قربانیاں کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ خیرات اپنے گھروں میں نہیں کرتے بلکہ مزارات پر لا کے کرتے ہیں تاکہ اپنے خیال میں ان کی رضا جوئی کریں، ان کو خوش کریں۔ ان کو خوش کرنے سے کیا ملے گا کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے نہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں، ان بزرگوں کی مورتیوں کو، ان بزرگوں کی روحوں کو، ان بزرگوں کے مجسمے کو اس لیے ہم پوچھتے ہیں، ان کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، اولاد دینے والے، بیٹیاں دینے والے، مال دینے والے، زندگی دینے والے، شفا دینے والے سمجھتے ہیں، تاکہ یہاں پر ہم نظر و نیاز کرتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ یہ خوش ہو جائے اور اللہ کے ہاں ہمیں مقرب بنا لے، اللہ کے ہاں ہمیں عزیز بنا لے۔ ان کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہو جائے گا۔ تو ان کی عقیدت میں اتنے پھنس چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنے، جب تاجدار رسالت بنے، جب نبوت کے سرتاج بنے، تو اس وقت کے مخاطبین کا یہی نظریہ تھا، عقیدہ تھا، نعرہ تھا کہ ہم انہیں مشکل کشا حاجت روا بناتے ہوئے ان کے آگے نظر و نیاز رکھتے ہیں، ان کو ہم خوش کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ذبیحہ ذبح کر کے پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہماری ان نیازوں کو قبول کر کے اللہ کے ہاں ہمیں مقرب بنا دیں گے۔ اللہ کے قرآن نے منع کر دیا ہمیں اس قسم کے کرتوت کرنے سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اپنے فرمان کے ذریعے سمجھا دیا۔ قرآن و حدیث اس ناجائز اور غلط عقیدت مندی کے سخت خلاف ہے۔ جو قرآن و حدیث کی اتباع کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نجات اخروی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس قسم کی کرتوت سے، اعمال سے، اقوال سے، گفتار سے توبہ کر لینی چاہیے اور اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، عقیدہ توحید پر جمع رہ کر اعمال کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمارے اعمال قبول و منظور ہوں اور جنت میں جانے کا وسیلہ بنے، اور روز محشر، روز جزا، شافی روز محشر کی شفاعت ہمیں نظریہ توحید اور عقیدہ توحید کی روشنی میں حاصل ہو۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔